السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے اسم مشتق کے اقسام کے بارے میں۔ اسم مشتق، اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اسم مشتق کیا ہوتا ہے۔ بیفور دیٹ ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں، لیکن آج دوبارہ جو ہے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اسم مشتق جو ہوتا ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو خود تو مصدر سے نکلا ہو، لیکن اس سے مزید کوئی کلمہ نہ بن سکے۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لکھنا، تو لکھنا سے ہم لکھنے والا، لکھنے والی، لکھتا ہوا، اس طرح کے الفاظ تو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم مزید اس سے کوئی کلمہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسم مشتق۔ یعنی کہ اسم مشتق کیا ہو جائے گا؟ ایسا اسم ہو جائے گا جو خود تو مصدر سے نکلا ہے، لیکن اس سے مزید کوئی کلمہ نہ بن سکے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اسم مشتق کی اقسام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اسم فاعل، مفعول، حاصل مصدر، اسم حالیہ اور اسم معاوضہ۔ اسم فاعل، اب دیکھیں اسم فاعل میں اور فاعل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فاعل ہم کہتے ہوتے ہیں کام کرنے والے کو، اور اسم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہوتا ہے جو کام کرنے والے یعنی فاعل کو ظاہر کرے گا، جیسے وحید لکھنے والا اور سارا پڑھنے والی وغیرہ۔ اس میں وحید جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس کو شو کر رہا ہے؟ کام کرنے والے کو۔ تو کام کرنے والا جو کام ہے وہ کیا کام ہو رہا ہے؟ لکھنے کا کام ہو رہا ہے۔ سارا جو ہے وہ کس چیز کو شو کر رہی ہے؟ پڑھائی کو شو کر رہی ہے۔ تو یہاں پر لکھنے والا اور پڑھنے والی جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے؟ اسم فاعل ہو جائیں گے۔ سو دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اسم فاعل اینڈ فاعل، یعنی اسم فاعل میں اور فاعل میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا کام ہو رہا ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آپ دیکھیں اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہوتا ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے۔ اب یہاں پر بھی مفعول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کام جو ہے وہ جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اصولاً تو لکھی ہوئی کتاب پڑھا ہوا خط، ان مثالوں میں مطلب یہ تھا اصولاً اگر ہم مفعول کو لے کے ڈسکس کرتے تو یہاں پر کتاب اور خط کو جو تھا وہ مفعول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کام ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مفعول کا ہونا ظاہر کر رہا ہو۔ اب یہاں پر کتاب کس کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے؟ لکھنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور خط جو ہے وہ کس کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ان مثالوں میں لکھی ہوئی اور پڑھا ہوا کیا کہلائیں گے؟ اسم مفعول کو ظاہر کریں گے۔ نیکسٹ آتا ہے اس میں حالیہ۔ حالیہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالیہ حالت سے، یعنی وہ اسم مشتق ہوتا ہے جو کسی بھی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں حالیہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں ندا نے دروازہ کھولا، سعد نے وسیم کو کھیلتے دیکھا۔ اب یہاں پر جو تھا وہ کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ ندا کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور حالت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ دروازہ کھولنے کی، ٹھیک ہے؟ سعد اور وسیم نے سعد نے کس کو دیکھا ہے؟ وسیم کو دیکھا، اور کیا کرتے دیکھا ہے؟ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس میں جو حالت بیان ہو رہی ہے وہ کون سی حالت بیان ہو رہی ہے؟ کھیلنے کی حالت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حالت اس میں پہلی والی مثال میں دروازہ کھولنا، اور دوسری والی مثال میں کھیلتے دیکھنا جو ہے وہ حالت بیان ہو رہی ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں اسم حاصل مصدر۔ حاصل مصدر نام سے ہی ظاہر ہے مصدر سے حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم یہ وہ ہوتا ہے جو خود تو مصدر سے نہیں بنا ہے، لیکن معنی اور اثر جو ہے وہ کس کے دے رہا ہے؟ مصدر کے ہی ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے مصدر پڑھا ہوا ہے نا کہ ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون الف نا آتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، یعنی ہم نے اس کی نا ایک کہہ لیں شناخت پڑھی تھی کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے۔ حاصل مصدر وہ ہوتا ہے جو خود مصدر نہیں ہے، لیکن معنی اور اثر جو ہے وہ مصدر کے دے رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پکارنا سے پکار، یعنی نون الف نا ہٹا دیا، بہنا سے بہاؤ، نون الف نا ہٹا دیا، توڑنا سے توڑ، نون الف نا ہٹا دیا۔ اب توڑ، بہاؤ اور پکار جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے؟ حاصل مصدر، یعنی یہ کس سے ہم نے حاصل کر لیے؟ مصدر سے ہم نے حاصل کیے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس میں معاوضہ۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اجرت
سے ریلیٹڈ ہے۔ اجرت وہ ہوتی ہے جو کوئی بھی کسی سے ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام کرواتے ہیں تو اس کے کام کے بدلے میں ہم اس کو کچھ کہہ لیں رقم ادا کرتے ہیں یا کچھ بھی معاوضے کے طور پہ اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ اجرت کہلاتی ہے۔ جیسے ہم کسی سے کپڑے سلائی کرواتے ہیں تو اس کو سلائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے گندم پسوانے جانا ہوتا ہے، گندم پسوا لیتے ہیں تو ہم اس کو کیا آٹا جب مطلب پسا ہوا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو پسوائی دیتے ہیں۔ کسی سے کپڑے دھلا لیے دھوبی سے یا کسی سے بھی تو ہم اس کو دھلائی دیتے ہیں، تو یہ ساری کیا آ جائے گی؟ معاوضہ میں آ جائے گی۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔